باکسنگ کے فائنل میں سنسنی خیز مقابلہ، پاکستانی محمد وسیم نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا۔ ٹائٹل کا دفاع کرتے ہوئے گولڈ بینٹم کا ٹائٹل بھی جیت لیا۔ وسیم نے تھائی لینڈ کے جکراوت کو ہرایا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے بھی باکسنگ کا ٹاکرا دیکھا، کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا۔ مریم نواز کی شاندار کامیابی پر محمد وسیم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاک فوج سے اظہار تشکر کیا۔ افغان طالبان رجیم دنیا کے لیے خطرہ بن چکی۔ افغان طالبان رجیم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز پالے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی قیادت ہے۔ طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا افغانستان کو واضح پیغام، کہا افغان طالبان کا طرز عمل ریاست جیسا ہونا چاہیے۔ پاک افغان تجارت عوام کے تحفظ سے جڑی ہے۔ خون ریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف، کہا بارڈر ایریاز میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کا حصہ ہیں۔ گاڑیاں خود کو شملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ پر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پاک افغان بارڈر انتہائی مشکل اور دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے۔ شاید بھارتی آرمی چیف کو ڈرامائی فلم دیکھنے کا شوق ہے۔ ٹریلر ہم نے دکھایا، 7 جہاز گرائے، 26 مقامات پر حملہ کیا، S-400 کی بیٹریاں تباہ کر دیں۔ ایسے ٹریلر پر تو ہارر فلم بن جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی آرمی چیف کو خوب آئینہ دکھایا، کہا بھارتی آرمی چیف کا آپریشن سندور پر بیان خود فریبی ہے۔ ایسے بیانات کا مقصد بھارتی عوام کا غصہ ختم کرنا ہے۔ پاک فوج کی بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشنز کی تفصیلات بتا دیں۔ واضح کیا کہ 4 نومبر سے اب تک دہشت گردی کے خلاف 4910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ رواں سال خیبر پختونخوا میں 12357 اور بلوچستان میں 53309 خفیہ اطلاع پر کارروائیاں ہوئیں۔ مجموعی طور پر 136 افغان سمیت 1873 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔ دہشت گرد کے خلاف بے پناہ قربانیاں دیں۔ بھارت ہمارے خلاف پراکسی وار بند کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا کابل نے انسداد دہشت گردی کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ بات برسلز میں یورپی یونین کو بتا دی۔ SCO اجلاس میں بھی افغانستان پر بات کی۔ خطے میں امن کے لیے افغانستان کا امن ناگزیر ہے۔ صدر آصف زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ صدر نے 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کیا۔ ورکشاپ میں جامع قومی سلامتی کے تصور کو اجاگر کیا گیا۔ صدر نے قومی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت پر زور دیا۔ قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی سازی کو وقت کی ضرورت قرار دیا گیا۔ پارلیمنٹیرینز، سینئر سول اور عسکری افسران اور ماہرین نے ورکشاپ میں شرکت کی۔ صدر مملکت نے کامیاب شرکاء میں اسناد تقسیم کی۔ محسن نقوی کا ویزا ایجنٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ، 2 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر امیگریشن عمل کا جائزہ لیا۔ بیرون ملک جانے والے مسافروں سے بھی ملے۔ 7 نومبر کو امیگریشن پر کم عملہ ہونے کی شکایت کا سخت نوٹس، انکوائری کی ہدایت۔ کہا CCTV فوٹیج کے ذریعے تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ ضروری دستاویزات کے حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا جائے۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر نو معافی۔ قانون شکنی پر حوالات، SHO شخصی ضمانت نہیں لے گا۔ IG پنجاب عثمان انور کے احکامات۔ صوبے بھر میں ٹریفک خلاف ورزیوں پر 48 گھنٹے میں 7 کروڑ 12 لاکھ کے جرمانے، 76,000 شہریوں کے چالان کیے گئے، 13,000 سے زائد گاڑیاں بند، سینکڑوں موٹر سائیکل سوار بھی زیر حراست۔ گاڑیوں کے کالے شیشے اور غیر ممنوعہ نمبر پلیٹس کے خلاف بھی ایکشن جاری۔ پنجاب میں اب ہر شہری کا موبائل کیمرہ سیف سٹی کا کیمرہ بن سکے گا۔ شہری سنگین واقعات کی ویڈیوز، شواہد سیف سٹی سے فوری شیئر کر سکیں گے۔ پبلک سیفٹی ایپ میں نیا جدید کنیکٹ ٹو PSCA فیچر شامل۔
موبائل کا لائیو کیمرہ سیف سٹی کنٹرول روم سے منسلک ہو جائے گا۔ حکومتی اقدامات کے باوجود اسموک کا جن بے قابو، لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، شرح 394 تک رہی۔ کینٹ میں 737، سیکریٹریٹ میں 647 شرح ریکارڈ کی گئی۔ دسمبر کے دوسرے ہفتے بارش کا امکان ہے۔ فیصل آباد، بہاولپور اور قصور کی فضا بھی انتہائی آلودہ، ماہرین کی ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں کہیں بھی بارش کا نام و نشان نہیں، پنجاب اور میدانی علاقوں کے باسی بارش کو ترس گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش نہ ہونے سے آلودگی بڑھ رہی ہے، اب بھی بادل نہ برسے تو اسموگ مزید بڑھے گی۔ کوئی بھی طلاق 90 دن مؤثر نہیں ہوتی، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا۔ قانون کے تحت 90 روزہ مدت لازمی ہے، بیوی کو حق طلاق ہو تو طلاق واپس بھی لے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جھوٹے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو 10 ارب روپے کی آفر کی کہ آپ ان کے خلاف مقدمہ نہ چلائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ ان کے خلاف جو آپ بات کریں گے تو بالکل اس مقدمے میں شہادت دینے ہے۔ اسی طرح وہ انہوں نے اپنی کہانی، عمران خان صاحب نے یہاں نہیں روکی، وہ اپنی کہانی آگے بھی لے کر گئے، پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا۔ آج بھی میں بطور اسپیکر روز اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہوں، ایوان کے اندر بیٹھ کر میری جو ایز کسٹوڈین پوزیشن ہے، میں زیادہ وقت اپوزیشن کو دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کو اسی جیل مینول کے تحت تو گھر سے کھانا بھی نہیں جانے دیا جاتا۔ بانی پی ٹی آئی پر شہباز شریف کا ہر جانے کا کیس، اسپیکر پنجاب اسمبلی بطور گواہ سیشن عدالت میں پیش۔ بانی کے وکیل نے اسپیکر پر جرح مکمل کر لی۔ شہباز شریف کے مزید گواہ 13 دسمبر کو طلب۔ بولے کیا بانی پی ٹی آئی انوکھا لاڈلا ہے؟ جیل قانون میں وزیر اعلیٰ کی ملاقات کہاں لکھی ہے؟ شہباز شریف کو بھی اسی جیل میں رکھا گیا، شہباز شریف کو گھر کا کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ شراب و اسلحہ برآمدگی کیس، علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ کیس کی آئندہ سماعت 5 جنوری کو ہوگی۔ سندھ تا قیامت پاکستان کا حصہ رہے گا، پیپلز پارٹی کبھی کسی سازش کا حصہ نہیں رہی، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے واضح کر دیا۔ کہا سندھ کی تقسیم کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کوئی بھی ملک پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بھارتی سیکرٹری دفاع روسی صدر کے دورے سے مایوس، روس سے بھارت کو S-400 سسٹم کی ترسیل میں تاخیر۔ مودی سرکار نے دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے روس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی تیاری کر لی۔ راجیش کمار سنگھ کہتے ہیں پیوٹن کے دورے میں دفاعی معاملات پر کسی بڑے اعلان کی امید نہیں، S-400 سسٹم سے بھی کوئی پیش رفت متوقع نہیں، توجہ ہتھیاروں کی فراہمی میں تاخیر کو حل کرنے پر ہے۔ مودی سرکار کے لیے معاشی دھچکا، IMF نے بھارتی معیشت کو C گریڈ دے دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے نااہل مودی کا معاشی فریب بے نقاب کر دیا۔ عالمی ادارے نے بھارتی معاشی ڈیٹا کو انتہائی پرانا اور ناقص قرار دے دیا۔ بھارت کے اقتصادی ڈیٹا میں خامیاں معاشی نگرانی کے عمل میں رکاوٹ ہیں۔ زمین ہتھیانے والوں کا راج ختم، حکومت نے 2 دن میں 1005 زمینوں کے کیس نپٹا دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس کے نفاذ پر اجلاس۔ مریم نواز نے کہا زمین کے کیس کا جیسے فیصلہ ہوگا فوری قبضہ بھی ہوگا، کوئی تاخیر، سفارش، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ زمین آپ کی حفاظت حکومت کرے گی، لینڈ ریکارڈ سروسز مزید ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ۔ لندن کے بعد پنجاب حکومت کا سروس بڑھانے کا حکم۔ اب ریاض، جدہ، ابوظہبی میں بھی اوورسیز کے لیے سہولت ملے گی۔ مانچسٹر، نیو یارک، قطر، اٹلی، بحرین، اسپین میں بھی جلد سہولت کا آغاز ہوگا۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن، حکومت پاکستان کا فلسطینیوں سے غیر متزلزل عزم، ہمدردی اور مکمل یکجہتی کا اظہار۔ صدر مملکت کا کہنا ہے امن معاہدے میں پاکستان نے مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا۔
پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں دہائیوں سے فلسطینی عوام نے اسرائیل کے ظلم و ستم کا سامنا کیا ہے، اسرائیل کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل کالج آف آرٹس کا دورہ، NCA کے قیام کیے 150 سالہ تقریبات میں شرکت۔ محسن نقوی نے نایاب کتاب گھر کا وزٹ کیا، پینٹنگز اور فن پاروں کی نمائش دیکھی۔ صادقین اور دیگر نامور آرٹسٹوں کے قرآنی آیات کی خطاطی کے فن کو سراہا۔